امریکی صدر نے غزہ کے امن کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ ہمارے نہیں، یہ وہ ڈرافٹ ہے جس میں تبدیلی کی گئی، موجودہ حالات میں یہ معاہدہ قابل عمل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین کے بارے میں پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے موقف کو سنا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں غزہ اور کشمیر کے مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں 5 عرب ملکوں نے پاکستانی موقف کا ساتھ دیا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین غزہ میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکا۔ غزہ عالمی ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ ایک دم نہیں ہوا، پاکستان سے اور بھی ملک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے بیانات پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ سید نوید قمر کہتے ہیں حالات جوں کہ توں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، حکومت نے ٹیم بھیجی تھی جس سے مذاکرات ہوئے، ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے ناراض اراکین وزراء کے منانے پر ایوان میں واپس آ گئے۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے حملے اور صحافیوں پر تشدد کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 7 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گرد تقریب کاری میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق پاکستان بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں کہا دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کی ستائش، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بارش سے موسم سرما کی نوید، اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی علاقوں میں یالہ باری، خانپور ہزارہ اور گردنواہ میں بھی بادل خوب برسے۔ یالہ باری سے موسم میں خنکی آ گئی۔ بالاکوٹ، شگران، ناران میں بھی بارش، پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد۔ لاہور میں بارشوں کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا۔ آزاد کشمیر میں 3 روزہ سے کشیدگی کے بعد ماحول پرسکون۔ حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج شیڈول۔ وفاقی وزراء مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ احسن اقبال، قمر زمان کائرہ، امیر مقام بھی کمیٹی میں شامل۔ پہلے روز مذاکرات کے نتیجے میں مثبت پیش رفت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امید ہے مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، ہمارا دشمن ملک ہمارے عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام محب وطن ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، باہمی افہام و تفہیم سے اصل مسائل حل ہونے چاہیے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے ڈائیلاگ کے ذریعے حل نکال لیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس پہلی بار 1,69,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 939 پوائنٹس کا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,69,663 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی، سفارش کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے فیکلٹی ممبرز کی ملاقات۔ مریم نواز نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز نے کہا حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے،
وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد۔ مریم نواز نے وفد کو حکومت پنجاب کے اختراعی اور تاریخی پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ شرکاء کے سوالات کے خوش دلی سے جواب دیے۔ نیشنل سیکیورٹی وار کورس شرکاء نے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر چاقو سے حملہ، 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ حملہ آور مارا گیا۔ شناخت 35 سالہ جہاد الشامی کے نام سے ہوئی۔ حملہ آور نے شہریوں پر کار چڑھائی اور چاقو سے وار کیے۔ مانچسٹر پولیس نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی حملے کی مذمت۔ روس 2 ریاستی حل کے لیے ٹرمپ پلان کی حمایت کرے گا۔ روسی صدر پوٹن کی صحافیوں سے گفتگو، کہا یوکرین بحران ایک المیہ ہے جو روکا جا سکتا ہے۔ جنگ کی ذمہ داری سب سے زیادہ مغربی یورپ پر ہے۔ نیٹو روس کی سرحدوں کی جانب توسیع نہ کرتا تو تنازع سے بچایا جا سکتا تھا۔ مغربی ممالک کو یوکرین میں تباہی پر کوئی افسوس نہیں۔ مغربی ممالک صرف یوکرین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے وقت ٹرمپ امریکی صدر ہوتے تو تنازع شروع ہی نہ ہوتا۔ یورپی ممالک روس کے ساتھ جنگ کے خطرات خود پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی روس کے ساتھ فوجی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھ کر دیکھ لے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ رک سکی۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء میں خوراک متلاشی 2 افراد بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,225 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے کر ختم کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ میں ٹھہرنے والے فلسطینیوں کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کا حامی تصور کیا جائے گا۔ فلسطینی اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو غزہ چھوڑ دیں۔ سمندری طوفان بولوئی سے ویتنام میں تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی، 150 زخمی، 20 سے زائد لاپتہ۔ طوفان سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں گھروں کو بجلی کی سپلائی معطل۔ طوفان اور سیلاب کے باعث 2 لاکھ سے زائد مکانات جبکہ 50,000 سے زائد ایکڑ زرعی اراضی متاثر۔ بھارت کھیل میں سیاست سے باز نہ آیا۔ پاکستانی کمنٹیٹر کی طرف سے آزاد کشمیر کے ذکر پر بھارتی پروپیگنڈا ثنا میر کو ورلڈ کپ کمنٹری پینل سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ثنا میر نے کمنٹری کے دوران قومی ویمن ٹیم کی کھلاڑی نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے بتایا تھا۔ اور اسرائیلی فوج میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا شامل 42 کشتیوں پر قبضہ کر لیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 450 افراد گرفتار۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دی۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی بحری افواج میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتی آل کتارا کو بھی تحویل میں لے لیا۔ کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو ڈی پورٹ کرنے کی تیاریاں۔